السلام علیکم ویورز، دس از ڈاکٹر اطہر منصور فرام ٹریکس۔ آج میں نے اپنے شو میں دانیال زاہد کو انوائٹ کیا ہے اور بڑا امپورٹنٹ ٹاپک آج ہم ڈسکس کرنے لگے ہیں اور وہ ہے ریکگنیشن آف پیلسٹائن بائی 3 یورپین اسٹیٹس، ناروے، اسپین اینڈ آئرلینڈ۔ تو دانیال، پہلے تو ہمیں یہ بتائیں کہ یہ بڑی ڈیولپڈ کنٹریز ہیں یورپ کی تینوں ہی، جی سر، اور انہوں نے پیلسٹائن کو ریکگنائز کیا ہے، تو یہ کیا کہانی چل رہی ہے، اس کا بیک ڈراپ تو بتائیں۔ اور باقی کوئی سنا ہے ریزولوشن بھی یو این میں پیش کی گئی ہے، جی تو اس میں کیا پیلسٹائن کے فیور میں یا ڈس فیور میں کیا باتیں ہو رہی ہیں؟ جی سر، یہ ایکچولی آپ کو جیسے پتہ ہے کہ 7 اکتوبر سے اسرائیل اور پیلسٹائن میں وار چل رہی ہے، جو کہ اب بالکل ایک ون سائیڈڈ وار ہو گئی ہے، جس میں زیادہ پیلسٹینین ہی کیجوالٹیز ہیں۔ تو بہت دیر سے یہ ایک موومنٹ چل رہی تھی کہ وار کو سٹاپ کرایا جائے۔ اسرائیل، آپ کو پتہ ہے کہ اس کا میجر ایک سپانسر ہے یو ایس، جس کی وجہ سے، جس کی آپ ٹیکٹک سپورٹ کہہ رہے ہیں، جس کی وجہ سے اٹ از کنٹینیوئنگ ٹو کنٹینیو ود دیٹ آپریشن۔ تو یو این میں مارچ میں ایک ریزولوشن چلی تھی جو کہ 139 کنٹریز نے سپورٹ کی تھی، وچ کالڈ فار دا انڈیپینڈنٹ آف پیلسٹائن اسٹیٹ۔ اب جیسے آپ نے مینشن کیا کہ 3 اور کنٹریز نے اس کو ایکسیپٹ کیا ہے، اس ریزولوشن کو، تو ٹوٹل اب 143 اسٹیٹس ہو گئی ہیں وچ کال فار اے فری پیلسٹائن اسٹیٹ۔ ریزن جو سر ہیں، اس کی ٹائمنگ بہت امپورٹنٹ ہے، اور 2 فیکٹرز ہیں جس کی وجہ سے اب یہ ایک ریئلائزیشن ہو رہی ہے ایکسیپٹنس کی۔ نمبر 1، ڈومیسٹک پولیٹیکل پریشر۔ جیسے آپ کو یو ایس میں بھی پتہ ہے، ان یورپین کنٹریز میں بھی اسٹوڈنٹس، سول سوسائٹی آر کمنگ آؤٹ ان لارج نمبرز، اور ان کا یہی مطالبہ ہے کہ وار ختم کی جائیں۔ بہت باربیرزم اسرائیل سے ہو گیا ہے۔ تو یہ کنٹریز، کیونکہ آپ کو پتہ ہے ڈیموکریٹک ہیں، رول آف لا میں بلیو کرتے ہیں، تو انہوں نے، ان کی گورنمنٹ نے ایک پرنسپل سٹینڈ لیا ہے کہ چلیں اب ہم ایک ڈپلومیٹک پریشر ڈالتے ہیں اسرائیل پہ کہ وار ختم کرنے کے لیے۔ تو نمبر 1 ڈپلومیٹک پریشر، اور نمبر 2 سر ایک گروئنگ ریئلائزیشن ہو رہی ہے کہ ٹو فائنڈ اے پولیٹیکل سولوشن ٹو دیٹ وار۔ اور پولیٹیکل سولوشن آپ کو پتہ ہے کہ صرف جب ہی ہوگا جب دونوں کنٹریز آر آن این ایکول ٹرم۔ ابھی آپ کو پتہ ہے کہ اسرائیل اٹیک پہ اٹیک کر رہا ہے، اور پیلسٹائن کے پاس، پیلسٹائن از ڈیفینس لیس۔ تو جب تک دونوں کو ایک پیلسٹائن اسٹیٹ اسٹیبلش نہیں ہوگی، دونوں کنٹریز ول ناٹ بی آن این ایکول لیول۔ اور ایکویلٹی کو مینٹین کرنے کے لیے ان کنٹریز نے پریشر ڈالا ہے، جس کی وجہ سے یہ ریزولوشن پاس ہو گئی ہے۔ گریٹ۔ اچھا، مجھے ابھی بھی لگتا ہے کہ کچھ میجر یورپین کنٹریز ابھی بھی ہیزیٹنٹ ہیں۔ فرانس نے کوئی اس کے بارے میں ریمارک دیا، وہ کوئی شیئر کریں گے آپ ویور سے؟ فرانس کیا چاہ رہا ہے، جی کیا سر، کہہ رہا ہے؟ فرانس، آپ کو پتہ ہے کہ فرانس از اونلی یورپین کنٹری جس کی یو این میں ایک سیٹ ہے، ویٹو کی پاور ہے۔ فرانس آج سے پہلے تو یہ بات ایکسیپٹ ہی نہیں کرتا تھا پیلسٹائن اسٹیٹ کی، بٹ ابھی 3 منتھس پہلے فرانس کے جو پریزیڈنٹ ہیں میکرون، انہوں نے اسٹیٹمنٹ دی ہے کہ تھنکنگ اباؤٹ اے پیلسٹائن اسٹیٹ از ناٹ ٹیبو۔ مطلب وہاں بھی ریئلائزیشن ہو رہی ہے کہ ایونچولی دے مائٹ کم اکراس دا سولوشن، کہ یہ شاید انیویٹیبل ہے۔ یہ بہت پازیٹیو اسٹیپ ہے، کیونکہ یو ایس سے بھی آپ کو پتہ ہے یہ سائنز آ رہے ہیں۔ یو ایس ابھی ٹیکٹیکلی تو اگری نہیں کر رہا، بٹ میجر یورپین پاورز جس طرح فرانس اگر انیشیٹو لیں گے تو ہو سکتا ہے کہ ٹرکل ڈاؤن افیکٹ ہو، اور یورپ اور یو ایس اور یو کے بھی، ادر یورپین کنٹریز میں بھی، دے آلسو ٹیک دا لیڈ اینڈ ایکسیپٹ پیلسٹائن ایز اے فری کنٹری۔ اچھا، ذرا اسرائیل کا ریئیکشن بتائیں، کیونکہ اسرائیل نے اس کو ریکگنیشن کو کہا ہے پرائز فار ٹیررزم، جی اور میرا خیال ہے کچھ اس نے اور ایکشنز بھی لیے ہیں، تو کیا کیا اس نے؟ سر، اسرائیل نے نمبر 1 ایمبیسڈرز تینوں کنٹریز کے ایکسپیل کر دیے ہیں۔ اسرائیل نے تینوں کنٹریز سے، کنٹریز ناروے سے بھی، آئرلینڈ سے بھی اور اسپین اسپین، سے اپنے بھی ایمبیسڈرز واپس بلا لیے، ایمبیسڈرز واپس ایکسپیل کر دیے ہیں، اور اوکے۔ انہوں نے پبلکلی ہیومیلیٹ کیا ہے، ایمبیسیز کلوز ڈاؤن کر دی ہیں، اور انہوں نے یہ بھی وارن کیا ہے کہ ابھی تو نہیں، بٹ ٹریڈ ریلیشنز بھی افیکٹ ہوں گے۔ بہت سیریسلی ہے انہوں نے، اور اسرائیل نے یہ کہا ہے کہ فردر ڈاؤن جو بھی کنٹری پبلکلی سپورٹ پیلسٹائن کو کرتا ہے وہ ہمارے انیمی ہے۔ تو اسرائیل ود دا سپورٹ آف یو ایس آر ہیویلی ریلائنٹ کہ جو بھی سپورٹ کرتا ہے ان کو ایک پبلک بیکلیش دینا۔ اوکے۔ اچھا، مجھے یہ بتائیے کہ اسرائیل پہ بھی کچھ پریشر پڑ رہا ہے انٹرنیشنل کمیونٹی کی طرف سے ان کنٹریز کے علاوہ؟ سنا ہے کچھ ایک دو کورٹس نے بھی اس پہ کچھ کہا ہے، تو آپ بتائیں گے ویورز کو کون کون سے کورٹس ہیں اور سر، کیا ان کی طرف سے؟ ایک تو یونائٹڈ نیشن کا ٹاپ کورٹ اور انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس، انہوں نے 3 دن پہلے ہی اسرائیل کو بہت پبلک ٹرمز میں کہا ہے کہ اپنے آپریشنز رفح میں ختم کریں۔ انہوں نے سیز فائر کا تو مینشن نہیں کیا، بٹ انہوں نے کہا ہے کہ واٹ اسرائیل از کراسنگ دا لمٹ، اور انہوں نے آرڈر کیا ہے اسرائیل کو، ججز نے، کہ آپ اپنا آپریشنز ختم کریں، بیکاز وہ انٹرنیشنل لا کی وائلیشن ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ جس طرح یورپین کنٹریز پریشر ڈال رہے ہیں، تو دا پریشر از آہستہ آہستہ بلڈنگ اپ۔ رائٹ۔ سو دانیال، ذرا لاسٹ میں ویورز کو بتائیں واٹ از دا وے فارورڈ فار دس بگ پرابلم ان مڈل ایسٹ؟
Sir, this is a very technical question. We don't have a straight yes or no answer, but इसमें ये है कि public recognition goes a long way, but this is not the only solution. इसराइल ने, आपको पता है, borders पे भी कब्जा किया हुआ है 1967 वॉर में, borders किए हुए हैं, प्लस इसराइल जो operations कर रहा है, it's not easy for them to stop. वो ICG ने भी recommendations पास की हैं, UN ने भी इतने resolutions पास किए हैं, but वो veto हो जाते हैं. तो नंबर वन तो सबसे पहले एवरी कंट्री हैज़ टू बी ऑन द टेबल. एक पब्लिक जब तक एक यूएन से मेजॉरिटी सिक्योरिटी काउंसिल से रेजोल्यूशन पास नहीं होगी, मेरा नहीं ख्याल पहले इसराइल अपने ऑपरेशंस कम करेगा. बट देन अगेन ये एक सिंबॉलिक विक्ट्री ज़रूर है, बट मटीरियलिस्टिक गोइंग फॉरवर्ड वी नीड टू इंश्योर कि पब्लिक सपोर्ट पैलेस्टाइन के लिए ज़्यादा करें. और ये यूएस को भी आहिस्ता आहिस्ता सोचना पड़ेगा कि इसका टैक्टिकल सपोर्ट इसराइल की is not doing the world a favor. Okay. So this will go aisa aisa, but these three countries and all others, we are moving in the right direction towards the two-state solution. Thank you very much. Thank you, Danial, for this enlightening discourse and letting the viewers know कि अभी current situation क्या है Middle East में, especially from the perspective of Palestine and its recognition. Viewers, इसके अलावा भी आप अगर हमसे कोई टॉपिक चाहते हैं, मुझसे और दानियाल से, जो आप चाहते हैं कि आपके लिए किया जाए, आपकी इंटरेस्ट का है, तो उसको ज़रूर कमेंट्स में लिखें. We'll try to make video on that topic also. और इसके अलावा thank you for watching this video. More is coming. Subscribe to our YouTube channel and join Tracks.